السلام علیکم 9 کلاس۔ آج کا جو ہمارا پاک اسٹڈی کا لیکچر ہے وہ نظریہ، اس کے ماخذ اور اس کی تعریف۔ نظریہ کی تعریف سب سے پہلے بچے یہ ہے کہ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ یا تفکر پر رکھی جاتی ہے اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، تہذیبی ہوں، ان سب کا مسائل کا حل کے لیے کوئی نہ کوئی لائے عمل کیا جائے یا کوئی نہ کوئی اقدام کیے جائیں۔ اچھا بچے، نظریے کی تعریف میں اب کون کون سے پوائنٹ شامل ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بچے، معنی کے لحاظ سے نظریے کی جو تعریف ہے مختلف تعریفیں کی گئیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتائی وہ ایک اس کی جنرل ڈیفینیشن ہے۔ اب مختلف تعریفیں ہم سنتے ہیں۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کا اجتماعی سوچ اور ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کے لیے کوشش پر آمادہ کر دے نظریہ کہلاتی ہے۔ اچھا بچے، اب یہ جو 4 پوائنٹ ہم نے پڑھے ہیں، ان چاروں پوائنٹ میں ایک چیز آپ کو واضح نظر آ رہی ہوگی جس کے اندر فکر کی بات کی گئی ہے۔ سوچ اور فکر، یعنی کہ ان سب جو ڈیفینیشن ہے ان کا نچوڑ جو ہے ایک بنیادی ڈیفینیشن جو آپ کو میں نے پہلے بتائی ہے۔ آگے آتے ہیں بچے نظریے کے ماخذ یا سورس آف آئیڈیالوجی۔ اچھا بچے، جن بنیادوں کے اوپر نظریے کو ترجیح دیا جاتا ہے ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے مشترکہ مذہب، یعنی کہ نظریے کے لیے اس چیز کا ہونا ضروری ہے کہ جس قوم کے لیے جو نظریہ بنایا جا رہا ہے ان کا مذہب مشترکہ ہو۔ جیسے اب پاکستان جو ہے وہ ایک مشترکہ، اس کا پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا نظریہ اسلام تھا، تو اس کے لیے مشترکہ مذہب کیا کہلایا؟ اسلام۔ تو اسی طرح سے آگے آتا ہے مشترکہ سیاسی مقصد۔ جیسے پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے سیاسی مقصد کیا تھا؟ اس کی آزادی کے لیے جدوجہد، انگریزوں کی جو ہے وہ برِ صغیر سے ان کو نکالا جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے ملک حاصل کیا جائے جہاں وہ اپنی وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی مشترکہ ہوں گے تو نظریہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس میں عمل کیا جا سکے۔ آگے آتا ہے بچے مشترکہ معاشی مقاصد۔ معاشی مقاصد مشترکہ ہونے چاہیے، یعنی کہ جو پاکستان جس طرح سے بنایا گیا 1857 کی جنگ آزادی میں، جب انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں نے انگریزوں کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، تو جنگ آزادی میں مسلمانوں کے لیے بہت سی پریشانیوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے چلتے معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، ان کو نوکریوں سے محروم کر دیا گیا۔ تجارت کے لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا، سرکاری نوکریوں پر بھی مسلمانوں کو نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو نظریے کے لیے اس چیز کا بھی ہونا ضروری ہے کہ معاشی مقاصد جو ہے وہ مشترکہ ہوں۔ اس کے بعد بچے آتا ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ جیسے پاکستان کی ثقافت جو ہے، پاکستان کا رہن سہن کا طریقہ وہ مشترکہ ہے۔ جیسے پاکستان میں قومی لباس جو ہے وہ شلوار قمیض ہے، خوراک بھی ان کی الگ ہے، رسم و رواج بھی جو ہے وہ دوسرے یورپین کنٹریز سے اور دوسرے ممالک سے مختلف۔ اس کے علاوہ بچے ثقافت میں جو ہے وہ آپ کی زبان بھی آتی ہے۔ جیسے پاکستان میں جو ہے وہ قومی زبان اردو ہے اور ہندوستان میں جو ہے وہ ہندی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مشترکہ ہوتی ہیں، تو پھر ہی جو ہے وہ ایک نظریہ کہلاتا ہے۔ تو پاکستان کو بنانے میں جو نظریہ بنایا گیا وہ ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر وہ نظریہ تشکیل دیا گیا۔ پاکستان نظریہ اسلام پہ بنایا گیا تو اس میں یہ 5 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ 5 پوائنٹ بچے آپ نے اچھے سے پڑھ لینے ہیں اور یہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر نوٹ کر لینے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ نے